آج پر ملحدانہ سوچ اور اسلامی موقف اس حوالہ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت دیکھیں، حج کے حوالہ سے ملحد بہت زیادہ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ جس طرح کہ سب سے پہلا جو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو حج کو کیوں فرض قرار دیا گیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ملحدانہ سوچ ہے، جی ملحد جو ہوتا ہے وہ کسی بھی عبادت کی روح سے خالی ہے، کیونکہ جب خدا ہی کا تصور نہیں تو پھر عبادات کی روح اور ان کے انوارات سے اس کا کیا لینا دینا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ ہم سے حج کیوں کرواتا ہے اور یہ سب کیوں کرواتا ہے؟ بات یہ ہے کہ پیشنٹ اگر بیمار ہوتا ہے تو اسے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈاکٹر کو اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسے خود علاج کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کرواتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے، تو حج جو ہے یہ ہمارا روحانی علاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم خود وہاں جائیں اور جا کر اپنا جو ہے وہ روحانی علاج کروائیں۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ کبھی کبھی کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، تو محبت میں محبوب کو ضرورت نہیں ہوتی کہ میرا محب مجھ سے اظہار محبت کرے، بلکہ محبت کرنے والے کو ضرورت ہے کہ محبوب مجھے اظہار محبت کا موقع دے دے۔ جی بالکل، یہ فرق ہوتا ہے۔ اب بندے اور اللہ کا ایک تعلق ہے محبت والا، تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں موقع دے دیا کہ وہاں جا کر ہم اللہ سے اظہار محبت کریں، ملتزم پر اپنا سینہ لگا کر یوں جیسے اپنے محبوب سے گلے لگ رہے ہوں، حجر اسود کو چوم کر یوں جیسے اپنے محبوب کو چوم کر اظہار محبت کر رہے ہوں۔ تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں موقع دے، گویا کہ محب کو ضرورت ہے کہ محبوب اس کو محبت کے اظہار کا موقع دے دے، محبوب کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس سے آ کر اظہار محبت کرتا رہے۔ اگلی بات یہ بھی آپ سمجھے کہ بادشاہ کسی کو کوئی انعام دے یا اس پر کوئی نوازش کر دے، اب وہ کہتا ہے یار میں تو بادشاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو بادشاہ اپنا موبائل نمبر اس کو دے دیتا ہے کہ تم مجھ سے رابطہ کرنا، تو یہ اس کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے۔ بادشاہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کوئی شکریہ ادا کرے، مجھے ضرورت ہے، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، بادشاہ اور راضی ہوگا۔ اور جس کو بادشاہ یہ کہہ دے چل تو مجھ سے ملنے ہی آ جانا اور وہیں شکریہ ادا کر دینا، یہ تو اور بڑی سعادت ہے۔ تو اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہم پر ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم تو گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ اس مالک کی مہربانی ہے، اس نے اپنے گھر آ کر ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا ہمیں موقع دیا، تو ہم محتاج ہیں کہ ہم وہاں جا کر بادشاہ کا شکریہ ادا کریں۔ بادشاہ کو ہمارے اس کی ضرورت نہیں ہے شکر کی کہ ہم کوئی بھی بادشاہ کا شکریہ ادا نہ کرے، اس کے خزانے تو بھرے پڑے، اس کے خزانوں پہ فرق نہیں آتا۔ تو یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اس کا موقع عطا کر دے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں تو پھر وہ یہ سب کیوں کرواتا ہے۔ پھر اگلی بات آپ یہ بھی سمجھے، عبادت ایک عمل ہے، اگر کسی کو کسی تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ نواز دیا جائے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عمل کروانے والے کی ضرورت تھی، ضرورت عمل کرنے والے کی تھی۔ مثلا ایک فقیر آدمی ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے مجھے کہیں سے کچھ مل جائے، تو ایک مالدار بادشاہ کو اس پر ترس آ گیا، اس نے اس فقیر سے کہا ایسا کرو، یہ میرا ایک شاپنگ بیگ ہے، وہ میری گاڑی کھڑی ہے، یہ اس میں رکھاؤ۔ اب وہ اٹھا اور جا کر وہاں رکھایا تو بادشاہ نے اس کو چیک دے دیا، اور چیک بھی کتنا تھا، اس کے اوپر 50 کروڑ روپے لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا بادشاہ کو ضرورت تھی کہ یہ شاپر وہاں رکھوائے؟ اس کے تو خدام ہی بہت ہیں، اسے ضرورت نہیں تھی۔ ہاں اسے ضرورت تھی، وہ اسے نوازنے کے لیے تھوڑے سے مشقت سے گزار دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے تو فرشتے اس کی عبادت میں ہیں، پوری کائنات اس کی عبادت میں ہے،
اسے ہمارے اس حج اور ان عبادتوں کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے خود فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تم آؤ اور آ کر وہاں کے منافع دیکھو جو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور حدیث میں آتا ما امعر حاج قط، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، اللہ اسے نوازتے ہیں۔ تو یہ حج، یہ عبادت میری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس ملحد سوچتا ہے ٹیڑھے حساب سے، تو جس کا دماغ ٹیڑھا ہو اس کی سوچ خود بخود ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اسی پہ دیکھیں نا کہ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے محبت والا صرف امیروں کے ساتھ ہی، تو غریب امیر کی تو برابری ہونی چاہیے اللہ کے دربار میں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آزاد، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، تو پھر امیروں کے لیے خاص کیوں ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہر ایک کے لیے وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ مثلا آپ دنیا میں ہی دیکھ لیجئے کہ جو پرائمری کا بچہ ہے اس کے اوپر وہ بوجھ نہیں ہے جو مڈل والے پر ہے، جی بالکل، میٹرک والے پر وہ بوجھ نہیں ہے جو انٹر والے پر ہے۔ ہر ایک کی کیپیسٹی کو دیکھ کر اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اب حج کے لیے مال چاہیے، غریب کے پاس نہیں ہے، اللہ نے اس پر لازم نہیں کیا۔ ہر رہا یہ کہ اظہار محبت کا ایک یہ طریقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے نیاز ہے کہ کوئی وہاں آ کر اس سے اظہار محبت کرے۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے ملنے نہیں جا سکتے، وہ کیا کرتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں اور اظہار محبت کر لیتے ہیں، اسی طرح فون پر بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ نماز اور یہ ذکر اذکار اور یہ دعائیں، یہ سب رب کی ملاقات ہی کے بہانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے اندر بنائے۔ چونکہ مالدار کے پاس پیسہ تھا، اسے مکلف بنایا، تم نے وہاں آ کر اظہار محبت کرنا ہے۔ غریب سے کہا تجھے آنے کی ضرورت نہیں، تو یہی کر دے، میرے فرشتے موجود، میں بھی موجود، تو تجھے وہاں کیا آنا، میں خود موجود ہوں، کر لے جو اظہار محبت کرنا ہے۔ تو غریب کو یہ فائدہ ہے کہ اس کا وقت بچا، اس کا مال بچا، اظہار محبت اس نے بھی کر لیا۔ مالدار کا وقت بھی لگا، اپنی ذمہ داریوں سے بھی اس کو بیچارے کو وقت نکالنا پڑا، پیسہ بھی لگا، اظہار محبت اس نے بھی کیا۔ کام دونوں کا ہوا، فرق یہ ہے کہ ایک کو جا کر کرنا پڑا، ایک کو یہیں رہ کر کرنے میں وہ سعادت حاصل ہو گئی۔ تو اس لیے غریب بھی اس سعادت سے خالی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی حضرت جی بات کی کہ جس طرح ویڈیو کال کر کے ہم اظہار کر لیتے ہیں، جن رشتہ داروں کے ساتھ ملا نہیں جاتا، تو آج کل آن لائن ہر کام ہو رہا ہے، ضرورت نہیں پڑتی کہیں جانے کی، آن لائن بندہ ہر چیز کر لیتا ہے، ویڈیو کال بھی ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ یہی غریب جو ہیں جا نہیں سکتے، تو ویڈیو کال کے ذریعے حج وغیرہ، وہاں کی زیارات، یہ سارے معاملات ویڈیو کال پہ بھی تو ہو ہی سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ سوچ تو اچھی ہے، اگر یہ ہو جائے کہ آن لائن ہی کوئی سیٹنگ ہو جائے حج کی، سارا کچھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عقل کے پیمانے پر پرکھیں کیا ہر کام آن لائن پاسبل ہے۔ اگر ہے تو حج بھی پاسبل ہوگا، اور اگر ہر کام آن لائن پاسبل نہیں ہے تو پھر حج کا یہ مطالبہ کرنا کہ یہ بھی آن لائن ہو جائے، یہ مطالبہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مثلا بہت سے بچے آن لائن پڑھتے ہیں، تو اب ان کی جتنی سٹڈی ہے وہ ساری آن لائن چل رہی ہے، لیکن جب پریکٹیکل کی باری آتی ہے تو ان کو یونیورسٹی جا کر پریکٹیکل دینا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی پریکٹیکل بھی آن لائن لے لیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری جتنی عبادات ہیں وہ ہماری تھیوری ہے، وہ تو ہم یہی رہ کر کرتے ہیں۔ حج ہمارا ایک پریکٹیکل ہے، کیونکہ اس میں جان، مال، وقت سب کچھ لگتا ہے، تو ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے حج۔ تو یہ پریکٹیکل کے لیے جانا پڑتا ہے، تو وہاں پہنچیں گے۔ دوسری بات، میرے ایک دوست ہیں، ان کے والد بیمار تھے، تو وہ ادھر یو کے میں ہوتے ہیں، تو یو کے ڈاکٹر سے وہ ویڈیو کال پر سارا ڈسکس کرتے ہیں، مجھے یہ ہے، وہ پھر ان کو دوائی بھیجتے ہیں، وہ یہاں سے لیتے ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ ان کی طبیعت زیادہ ہی بگڑ گئی، تو اب ان کو آپریشن کی ضرورت تھی، تو اب انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کو یہاں آنا ہوگا۔ پھر وہ بیچارے یو کے گئے، ان کا آپریشن ہوا۔ تو اب دیکھیے کہ ایک بیمار ڈاکٹر سے آن لائن کاؤنسلنگ تو کر سکتا ہے، لیکن آپریشن نہیں کروا سکتا، اس کے لیے اس کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح مومن جو روحانی طور پر بیمار ہے، وہ یہاں اپنے ہر علاج کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے اللہ کی محبت میں کمزوری ہے، اب میرے آپریشن کی ضرورت ہے، اب اسے وہاں ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے جو مکہ میں موجود ہے، اور وہاں جا کر وہ کرتا ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے، میرے پاس موبائل ہے اور سامنے دیوار میں چارجر لگا ہوا ہے سوئچ کے ساتھ۔ اب میں یہاں بیٹھا آن لائن چارجنگ نہیں کر سکتا، مجھے اٹھ کر وہاں جا کر چارجنگ پہ لگانا پڑے گا۔ بیٹھے بیٹھے آن لائن چارجنگ کیسے ہوگی بھائی؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ایک ماں کا بیٹا دوسرے ملک میں ہے،
روزانہ ویڈیو کال پر وہ اس سے باتیں کرتی ہے، بالکل لیکن وہ اپنی جو اندر کی مامتا کا اظہار محبت ہے وہ ویڈیو کال پر پوری طرح نہیں کر نہیں سکتی. کر سکتی. مثلا وہ بیٹے کو چومنا چاہتی ہے تو کیا لیپ ٹاپ کو چومے گی؟ وہ اسے گلے لگانا چاہتی ہے تو موبائل کو گلے لگا کر اس کی مامتا کو تسکین مل سکتی ہے؟ نہیں. جب تک فزیکلی بیٹے کے پاس جا کر اسے گلے لگا کر نہیں چومتی اس کی مامتا کو تسکین نہیں آتی. اسی طرح ایک مومن اللہ کی محبت میں اتنا بے خود ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے اب میں جا کر ہی ملتزم پر جو ہے اپنا سینہ لگاؤں گا تو چین آئے گا، میں جا کر حجر اسود چوموں گا تو مجھے چین آئے گا. تو یہ تو اظہار محبت آن لائن کبھی نہیں ہو سکتا. اظہار محبت کے لیے فزیکلی جو ہے آدمی کا اپنے محبوب کے قریب ہونا ضروری ہے. تو اس لیے حج میں مومن کو وہاں جانا پڑتا ہے. اب دیکھیے چونکہ باقی کام آن لائن پاسبل نہیں ہے تو حج بھی پاسبل نہیں ہے، اس لیے وہاں جانا ہی پڑے گا. حضرت جی دیکھیں ابھی آپ نے بات کی کہ ماں جب محبت کر رہی ہوتی ہے وہ آن لائن محبت اپنی ممتا پورا تسکین نہیں لے سکتی، تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ سے فرمان بھی ہے. اور ابھی آپ وہاں کی تکالیف ہوتی ہیں، گرمی بھی ہے، سارے معاملات بھی ہیں، حاجی کو پیدل بھی چلنا پڑتا ہے اور بھی بہت زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی مینا میں کبھی مزدلفہ میں، یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اللہ ایک ہی جگہ پہ سارے معاملات کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت بھی باقی 70 ماؤں سے زیادہ جو اللہ پیار کرتا ہے. تو انسان کو یہ تکلیف دینے والی چیز نہیں، کبھی کدھر یوں بھٹکنا انسان کی. اصل میں وہ ایک شاعر نے کہا الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. محبت والا اپنے محبوب کی طرف سے آنے والی تکلیف میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے، اسے تنگی نہیں ہوتی. حج سفر ہی محبت کا ہے، اس میں تکلیفوں کا کیا ایسی مشقت. لیکن چونکہ ملحد کو محبت سے کیا لینا اور ملحد کا جذبات سے کیا لینا، وہ تو کہتا ہے کہ میری عقل کو جو چیز جو ہے وہ مطمئن کرے تب میں مانتا ہوں ورنہ نہیں. اب آپ سمجھیے، دیکھیے ایک آدمی بیمار ہوا، اب اس کا آپریشن ہوگا. پہلے ڈاکٹر اس کو ٹیکا لگاتا ہے سن کرنے کے لیے، وہ تکلیف. پھر آپریشن میں اس کے جسم کو کاٹا جاتا ہے، وہ تکلیف. پھر بعد میں جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوتا وہ بیچارہ بستر پر پڑا کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے. لیکن اس سب کے بعد سب گھر والے خود پیشنٹ بھی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، آپ کی مہربانی جی، ارے بھائی اس نے تیرے باپ کو اتنی تکلیف میں ڈالا تو کائے کا شکریہ ادا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اس نے تھوڑی تکلیف دے کر بہت بڑی تکلیف سے بچایا ہے. بس یہی سمجھ لیں کہ حج پر حاجی کو جو تھوڑی بہت تکلیفیں آتی ہیں اس کے بدلے میں قیامت کی بڑی بڑی تکالیف سے اللہ اسے نجات دینے والے ہیں. تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے فوجی ٹریننگ، اس میں ایک بڑی خطرناک کمانڈو ٹریننگ بھی ہوتی ہے. بھائی سردی میں ان کو ٹھنڈے پانی میں گھسا دیتے ہیں، گرمیوں میں بھائی گرم ریت پر چلاؤ، فرش پر لٹاؤ، بوری میں بند کر کے ان کو مارتے ہیں تاکہ وہ برداشت کرنے کی اس میں سخت ہو. اب کوئی کہے یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ظلم نہیں، ٹریننگ ہے. یہ فوجی ہے، اسے بڑے محاذوں پر کام کرنا ہے، اس کے لیے اس کو ان تکلیفوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک حزب اللہ، مومن اللہ کا فوجی ہے. تو اس کو اس ٹریننگ سے گزار کر اللہ اس محاذ پر لاتے ہیں جہاں وہ نفس و شیطان سے لڑتا ہے اور بلکہ ملحد سے بھی لڑتا ہے وہ اللہ کے لیے. تو اس کی ٹریننگ ضروری ہے. اچھا پھر اس میں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، یہ ملحد کو انشاءاللہ بہت اچھی سمجھ آ جائے گی. صبح صبح آپ کسی بھی پارک میں جائیں، سڑکوں پر جائیں، لوگ بوڑھے بوڑھے بیچارے، بوڑھی بوڑھی خواتین جا رہے ہیں، پسینہ آیا ہوا ہے، کپڑے بھیگے ہوئے ہیں. بھائی تمہیں کس پاگل نے کہا ہے تم جا رہے ہو؟ کہ جی مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے 6 میل پیدل چلنا ہے، 10 میل پیدل چلنا ہے. کیوں؟ کہ مجھے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے چلو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں چلو گے تو بیمار رہو گے. تو میں اس لیے چلتا ہوں کہ ڈاکٹر نے کہا. کبھی کسی ملحد نے کسی ڈاکٹر پر اعتراض کیا بھی تم پاگل ہو، ان کو اتنا چلاتے ہو؟ بلکہ کہتا ہے اچھا کرتے ہیں، چلیں گے تو صحیح رہیں گے. تو اللہ بھی کہتے ہیں میرا بندہ طواف کر چل،
صفا مروا کی سعی چل، مینا مزدلفہ عرفات، چل 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 اتنا چل کہ دنیا کی میٹھی محبت سے جو تجھے روحانی شوگر ہو گئی ہے، چل چل کے تیری یہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے پھر یہ چلانا مشقت جو ہے یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ جیسے ایک پیشنٹ کو مشقت ڈاکٹر دیتا ہے وہ اس کے بھلے کے لیے ہے، ڈاکٹر کو تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں الٹا پیشنٹ ڈاکٹر کو پیسے دیتا ہے اس مشقت دینے کے، اور اللہ تعالیٰ اس مشقت کے بعد پیشنٹ کو عطا کرتے ہیں اجر، ثواب، مہربانیاں۔ تو یہ تو سودا بہت سستا ہے۔ جی بالکل۔ ابھی آپ نے بات کی کہ شیطان نفس کو تکلیف پہنچانا اس میں مقصد ہے۔ اب دیکھیں کہ شیطان کو جو پتھر مارے جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ویڈیوز کے اندر، پیچھے سے دوڑ دوڑ کے یہ بزرگ حضرات بہت زور سے مارتے ہیں شیطان کو۔ تو یہ تو پتھر وہاں مارے جا، حالانکہ شیطان تو وہاں نہیں، وہ تو ایک پتھر ہے، شیطان تو نہیں ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو علامات ہوتی ہیں۔ جی جی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں، اور بادشاہوں کے خلاف، وزیروں کے خلاف، تو وہ لوگ اس کا پتلا بناتے ہیں۔ وہ پتلا ایک علامتی چیز ہوتی ہے، اسے جوتے مارے جاتے ہیں، پتلا جلا دیتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ ایک تو اس کی توہین، دوسرا دنیا کو پتا چلے بھی ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ حاجی جب وہاں جاتا ہے تو وہ اصل میں شیطان کو پتھر مارنا، وہ جو ایک ستون ہے وہ ایک علامت ہے کہ اب پتھر مار کر ہم پوری دنیا کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، یہ اللہ کا دشمن ہے، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو ایک تو یہ احتجاج کی علامت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک جنگ ہے، جب شیطان کو جنت اللہ پاک نے مردود کیا سجدے سے انکار پر، تو اس نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، میرے خاص بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، وہ میرے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب حاجی وہاں جاتا ہے تو اب وہ یہ بتاتا ہے کہ اے شیطان، میں اللہ کا فوجی ہوں، تیرا نہیں۔ جب میں اللہ کا فوجی ہوں تو پتھر مار کر وہ شیطان سے برات اور اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ بھی ملحد کہتے ہیں کہ اسے کون سا درد ہو رہا ہے۔ دیکھیے صورت اور حقیقت دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے ایک چھت کے اوپر جو ہے باندھا ہوا ہے اور لوہے کی کرسی پر بٹھا دیا، اور اس کے ساتھ ہم نے تار کنیکٹ کر دی ہے کرنٹ والی، اور اس کا بٹن ادھر میرے پاس ہے۔ اب میں یہاں سے بٹن دباتا ہوں اور میں کہتا ہوں بس مر گیا، اب تڑپ رہا ہوگا، تو آپ کہیں گے پاگل ہے، یہاں بیٹھا ہے، وہ تیسری منزل پر ہے، کیا تڑپ رہا ہوگا۔ اب دیکھنے میں تو میں نے صرف بٹن دبایا ہے، لیکن اس کا اثر وہاں تک گیا اور اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح دیکھنے میں ہم پتھر مار رہے ہیں ایک ستون کو، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کا ذکر بعض روایتوں میں موجود ہے۔ اچھا ویسے آپس کی بات ہے، اگر کوئی ملحد یہ اعتراض کرے لو جی وہاں تم مارتے ہو شیطان کو تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو ہم اس سے یہ کہیں بھائی پھر تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ بات یہ ہے تیرا کوئی شیطان سے ریلیشن ایسا گہرا لگتا ہے کہ وہ پتھر تجھے کیوں نہیں برداشت ہو رہے؟ چلو اسے تو ہو نہ ہو، بہرحال تجھے تو ہو رہی ہے نا۔ تو ہم یہ کہیں گے اے ملحد، ہم تو یہ پتھر مارتے ہیں تجھے تکلیف دینے کے لیے، کیونکہ تو بھی تو شیطان کا ہی فساتی ہے۔ اولئک حزب الشیطان، تو اس کا فوجی ہے، تجھے تکلیف ہو رہی ہے نا۔ جب فوج کو تکلیف ہو رہی ہے تو تیرے بادشاہ کو بھی ہو رہی ہوگی، اس لیے ہم پتھر مارتے ہیں۔ حج دیکھیں، ہم حج کرنے جاتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے اور حجر اسود کو چوما جا رہا ہے۔ یہاں بہت بڑا ایک سوال ہے، اور اکثر اوقات مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ جس طرح ہم بتوں کو پوجنے والوں کو ہم شرک کا مبدا، شرک والا کہتے ہیں، سب تانے دیتے ہیں، اس طرح جب بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے وہ بھی تو ایک پتھر کی عمارت ہے، اور اسی طرح پتھر کو چوما بھی جا رہے ہیں حجر اسود کو، تو یہ ہماری مشابہت ان کے ساتھ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں مشابہت دیکھنے والے کی ایک اپنی سینس ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا نا، دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ اب ایک درخت کو لکڑی والا دیکھے گا اور نظر سے، اللہ والا دیکھے گا اور نظر سے، اور حکمت والا دیکھے گا بوٹی جڑی بوٹیوں کی نظر سے۔ سب کی اپنی ایک سینس ہے۔ اسی طرح عبادات کو بھی ملحد اور نگاہ سے دیکھتا ہے، مومن اور نگاہ سے دیکھتا ہے۔
اب دیکھیے حقیقت میں جو عبادت ہے وہ تو اللہ کی ہو رہی ہے. بیت اللہ ایک ڈائریکشن ہے, ایک جگہ ہے جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. تو یہ جو طواف ہوتا ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر قبلہ رخ سجدہ کرتے ہیں نماز میں, تو وہ سجدہ بیت اللہ کی دیواروں کو نہیں ہے, ان تجلیات کو ہے جس کا مرکز اللہ نے اس جگہ کو بنایا ہے. اسی لیے بالفرض اگر بیت اللہ کی دیواروں کو ختم کر دیا جائے تب بھی طواف یہی ہوگا, تب بھی ہم نماز ادھر ہی منہ کر پڑھیں گے, حالانکہ وہ تو کھلا میدان ہے. بھائی اب کیوں پڑھ رہے ہیں, یہاں تو دیواریں ہی نہیں ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ نہ پہلے عبادت دیوار کی تھی نہ اب, ہم پہلے بھی ان تجلیات کو سجدہ کرتے تھے اور طواف کرتے تھے, اب بھی انہیں کو کر رہے, وہ تو ختم نہیں ہو رہی. دوسری بات, صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بہترین جواب دیا. جب حجر اسود کو چومنے لگے تو انہوں نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. اس کا مطلب ہے ہم وہ جو چومتے ہیں وہ محبت کی وجہ سے چومتے ہیں. اللہ کے حبیب نے چوما, ہم بھی چوم رہے ہیں. اب حضور نے کیوں چوما, اس کی وجہ حدیثوں میں آتی ہے کہ حجر اسود گناہوں کو کھینچ لیتا ہے, اور اسی لیے یہ سارے نبیوں کی سنت ہے. تو وہ برکت کی جگہ ہے, اس وجہ سے عبادت پتھر کی نہیں ہوتی, عبادت تو اصل میں ان تجلیات کی ہوتی ہے. اس میں ایک اور بات بڑی سمجھنے کی ہے. وہ جو مجنوں تھا لیلا کا عاشق, تو اس نے ایک شعر کہا, یعنی اس کی حالت شاعر نے بیان کی کہ وہ لیلا کے گھر کی دیواروں کو چومتا پھرتا تھا. تو کسی نے کہا ارے پاگل, تو دیواریں چوم رہا ہے, یہ کوئی لیلا تھوڑی ہے. تو اس نے پھر یہ کہا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. کہ ارے نادانوں, میں جو لیلا کے شہر میں گزرتا ہوں, دیواروں کو چومتا ہوں, میں پاگل نہیں ہوں جو ان دیواروں کو چوم رہا ہوں. مجھے دیواروں کی محبت مجبور نہیں کرتی, ان دیواروں کے پیچھے میرا محبوب رہتا ہے, میں اس محبوب کا تصور کر کر ان دیواروں کو چوم رہا ہوں. تو مومن اللہ کی محبت میں جاتا ہے تو بیت اللہ تجلیات کا مرکز ہے, اور ان دیواروں نے ان تجلیات کو گھیرا ہوا ہے. تو ان تجلیات کو چومنے کے غرض سے گویا مومن اپنا وہ اظہار کر دیتا ہے. تو وہ تو مجنوں کی طرح دیواروں کو چومنا اصل میں تو اللہ کی تجلیات کو چومنے کے مشابہ ہے. تو یہ اظہار محبت کا طریقہ ہے. اب ماں ماتھا چومتی ہے بیٹے کا, لوگ بزرگوں کا ہاتھ چوم لیتے ہیں, اور ملحد بھی کسی نہ کسی کو چومتا ہی ہوگا محبت میں. تو اگر ہم نے اللہ کی محبت میں بیت اللہ کو یا حجر اسود کو چوما تو ملحد کو کیا ہے, محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے. حضرت جی حج میں جاتے ہیں, احرام باندھتے ہیں, اور جوتے خاص پہنا جاتا ہے, احرام کا بھی ایک خاص طریقہ ہے, اور سفید ہی پہنا جاتا ہے, کبھی سبز یا اور کوئی کلر ہم نے نہیں دیکھا اب تک. یہ خاص لباس اور خاص جوتے وغیرہ پہننا, اس میں کیا حکمت وغیرہ؟ دیکھیں یہ تو اصول ہے دنیا کا کہ ڈسپلن ہر جگہ موجود ہے. سکول میں بچہ اٹھتا ہے تو اس کے کپڑے اور ہیں, سکول جاتا ہے تو وہ کچھ اور پہنتا ہے. بھائی تم انہی کپڑوں میں کیوں نہیں جاتے, کہتے نہیں ڈسپلن ہے. آفس کا ڈسپلن ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج میں بھی ایک ڈسپلن قائم کیا ہے کہ جس طرح آفس کی وردی ہے اور سکول کی وردی ہے, میرے حج کی بھی ایک وردی ہے. اب جس جہاز میں حاجی جاتا ہے, اب آپ اسی سے اس کو سمجھیں, اس جہاز میں پائلٹ کی خاص وردی ہے. اگر وہ اپنے گھر کے کپڑوں میں جاتا ہے تو نہیں, آپ نہیں سفر کر سکتے. ایئر ہوسٹس کی خاص وردی ہے, اگر وہ کسی اور کپڑوں میں آ جائے, چاہے کتنی خوبصورت بن کر آ جائے, وہ نہیں جا سکتی. جب یہ دونوں پابند ہیں تو جو حاجی اس جہاز میں سفر کر رہا ہے وہ پابند کیوں نہیں ہے؟ ان دونوں کی وردی پر ملحد کو اعتراض نہیں ہے, حاجی کی وردی پر ہے, آفس پر نہیں, سکول والوں کی وردی پر نہیں. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہر ملک کے فوج کی ایک الگ الگ وردی ہوتی ہے, اور